نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا کرم ہے، احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اب اس کے اندر جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے اس کو قبول و منظور فرمائے، اس کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی 2 دن پہلے گزرا ہے، تو مہینہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کر کے گیا ہے، کچھ سیکھ ہمیں دے کر کے گیا ہے۔ سب سے پہلی سیکھ جو رمضان نے ہمیں دی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے تھے؟ تو لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر بیٹھ جائے، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کوفہ کے اندر ایک مرتبہ چوری ہوئی، بکری کی چوری۔ تو بکری کی جو عمر ہوتی ہے تقریباً 7 سال عمر ہوتی ہے، اس سے کچھ زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم عمر بکری کی 7 سال ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ ہے تقویٰ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گوشت لے کر کے آؤں اور اسی بکری کا گوشت آ جائے۔ تو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ رب العزت کا ڈر۔ تو رمضان نے ہمیں سبق دیا، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو رمضان نے ہمیں سبق دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبق رمضان نے ہمیں دیا، وہ صبر کا سبق دیا، برداشت کا سبق دیا۔ ہم رمضان کے مہینے کے اندر دھوپ تھی، گرمی تھی، لیکن بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور ہم سحری کے وقت میں اٹھتے تھے، جبکہ اس وقت میں کھانے کا کوئی مزاج ہی نہیں ہوتا، اٹھنے کا کوئی مزاج ہی انسان کا عام طور پر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے مزاج کے خلاف سارے کام کر رہے تھے۔ تو جو کام جائز کام مزاج کے خلاف ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا کہتے ہیں۔ تو رمضان نے ہمیں ایک سبق دیا صبر کا، برداشت کا۔ اور اسی طریقے سے کسی سے اگر ہماری کوئی تو میں ہوئی بھی رمضان کے مہینے کے اندر، تو ہم نے اس کو برداشت کیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا ادب کرتے ہوئے، رمضان کا احترام کرتے ہوئے۔ تو رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جیسا تم نے رمضان گزارا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، تو جیسا تم نے رمضان گزارا ہے ایسی ہی پوری زندگی گزارو۔ تو رمضان نے ایک سبق دیا صبر کرنے کا، برداشت کرنے کا۔ تیسرا جو رمضان نے ہمیں سبق دیا ہے، وہ سبق دیا ہے ایک دوسرے کی غمخواری کا، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا، عفو کا، درگزر کا۔ اور یاد رکھیے جب تک اس امت کے اندر ایک دوسرے کی غمخواری رہی ہے، اس وقت تک اس امت نے ترقی کی ہے۔ اس سے پہلے ہم سے کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ غریبوں کی بھی عید جو ہے کھانے پینے کا انتظام اچھے سے ہو جائے۔ اور عید کی نماز سے پہلے ہم سے کہا گیا کہ صدقہ فطر ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کے کھانے کا اچھا انتظام ہو جائے۔ تو جب تک اس امت کے اندر ایک دوسرے کی غمخواری رہی ہے، اس امت نے اس وقت تک ترقی کی ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کے بارے میں قرآن کے اندر فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضرات انصار کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرات انصار یہ صحابہ ایسے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو دبا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار لیتے ہیں، کچل ڈال دیتے ہیں، لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر صحابہ کی تعریف کر رہا ہے اس بات پر۔ اکرمہ بن ابی جہل، اس کے باپ کے لیے قرآن کی لعنت ہے، اللہ رب العزت کی لعنت ہے، آپ علیہ السلام کی لعنت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی لعنت ہے۔ لیکن ایک جنگ کے اندر اب وہ پڑے ہوئے ہیں، بالکل آخری وقت ہے، ان کو پانی پلانے کے لیے ایک صحابی تشریف لے گئے، تو پاس میں سے کراہنے کی آواز آئی، بالکل آخری سانس ان کے چل رہے ہیں، تو کراہنے کی آواز آئی۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ نہیں، پانی ان کو دے دو۔ دوسرے والے کے پاس پہنچے تو وہ کہہ رہے پانی ان کو دے دو۔ تیسرے والے کے پاس پہنچے، ان کو کراہنے کی آواز آئی، وہ کہہ رہے پانی ان کو دے دو۔ جب تیسرے کے پاس آئے، دیکھا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔
جب عکرمہ بھی نبی جہل کے پاس آئے تو یہ بھی اللہ کے حضور پہنچ چکے تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے کہنے لگے واہ عکرمہ بن ابی جہل، تیری اس قربانی پر اللہ اور اس کے رسول کو ضرور پیار آئے گا۔ بتاؤ، بالکل آخری وقت ہے، سانس لے رہے ہیں زندگی کے، کچھ ہی سانس باقی ہے، لیکن کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بازو میں پڑے ہوئے ان کو پیاس زیادہ ہے، ان کو پانی کی سخت ترین ضرورت ہے، تو منع کر دیا کہ جاؤ پانی ان کو دے دو۔ تو یہ ہے جب تک اس امت کے اندر ایک دوسرے کی غمخواری رہی ہے، اس وقت تک اس امت نے ترقی کی ہے۔ تو رمضان نے ہمیں سبق دیا ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرنے کا، اور رمضان کا جو اصل سبق ہے اور جس کی آج معاشرے کے اندر سخت ترین ضرورت ہے وہ ہے عاجزی کا، تواضع کا، انکساری کا، جھکاؤ کا، اور جس کے اندر جتنا جھکاؤ ہوگا اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو اٹھائیں گے، اللہ رب العزت اس کو مرتبہ عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، بھائیوں نے اٹھا کر کے کہاں ڈال دیا؟ زمین کے نیچے ڈال دیا، کنویں کے اندر ڈال دیا، اللہ نے وہاں سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا، مصر کے تخت پر اللہ رب العزت نے بٹھا دیا۔ تو جتنا جھکاؤ ہمارے اندر ہوگا اللہ رب العزت اتنا ہی اٹھائیں گے۔ جو درخت ہوتے ہیں پھلدار درخت، ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو پھلدار نہیں ہوتے ہیں ان کی شاخیں جھکی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جو خاندانی آدمی ہوتے ہیں وہ سامنے والے کے سامنے جھکتے ہیں، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے، تواضع ان کے اندر ہوتی ہے، جھکاؤ ان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم دیکھیں کہ مدینہ کے آپ علیہ السلام بادشاہ ہیں، آپ کے پاس میں پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، ساری چیزیں آپ علیہ السلام کے پاس میں موجود ہیں۔ ایک صاحب نے، یہودی نے آپ علیہ السلام کو قرض دیا، مدت بھی خود سے متعین کر دی، کہا کہ فلاں تاریخ میں آپ کو پیسے دینے، ابھی وہ تاریخ بھی نہیں آئی، آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وصول کرنے کے لیے، اور آ کر کے بدتمیزی آپ علیہ السلام کے ساتھ میں کر رہے ہیں، آپ کا گریبان پکڑ کر کے آپ کو پیچھے کو دھکا دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس میں اس وقت میں طاقت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر دلیر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ نہیں، تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میان سے تلوار نکال لی گردن اڑانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا، کہا کہ جاؤ ان کا قرض ادا کرو اور ان کو زیادہ بھی دینا۔ تبرع آپ علیہ السلام فرماتے تھے، آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ میں احسان فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہودی گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو بڑی سمجھداری کی باتیں کریں۔ عمر فاروق نے کہا کہ بھائی تم تو بڑے سمجھدار نظر آتے ہو، پھر تم نے اس طرح کی حرکت کیسے کر دی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے، تو میں وہ اخلاق چیک کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، طاقت بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن جھکاؤ اتنا ہے، عاجزی اتنی ہے کہ آپ علیہ السلام قادر تھے اس بات پر کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کی گردن اڑا دی جاتی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ یہ ہے عاجزی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، سب سے زیادہ جو ستایا گیا وہ آپ علیہ السلام کو ستایا گیا، سب سے زیادہ جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچائی گئی۔ تو مکہ کے اندر آپ علیہ السلام کو اللہ کا حکم بھی ہو گیا، آپ چھوڑ کر کے مکہ کو جا رہے ہیں، بار بار آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، آپ بار بار مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ کے اندر چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے 13 سال مدینہ کے اندر گزارے، تو ایسا نہیں ہے کہ کفار و مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا ہو کہ چلو آپ مدینہ چلے گئے، آپ سکون کے ساتھ میں زندگی گزارے، نہیں، بلکہ بار بار آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، بار بار آپ علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی مکہ والوں نے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں غازی بن کر کے، فاتحانہ انداز سے، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آپ کی جو داڑھی مبارک کے بال ہیں یہ گردن کی اونٹنی کی گردن سے لگ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جھکاؤ آپ علیہ السلام کے اندر ہے، آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تنے تنہا ہے، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی، یعنی میں فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ تو ایسے جھکاؤ آپ علیہ السلام کے اندر، سینہ جو ہے وہ تنا ہوا نہیں ہے بلکہ جھکا ہوا آپ علیہ السلام کا ہے۔ جب آپ جا رہے ہیں تو مکہ والے سوچ رہے ہیں کہ آج تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور ان لوگوں پر واجب بھی تھا کہ ان کو بیچ چوراہوں پر لٹا کر کے ذبح کر دیا جاتا، ان کو سرعام پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب داخل ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ تو مکہ کو چھوڑ کر ہی بھاگ گئے اور کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہندا یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا سینہ نکال، ان کا جو ہے سینے کو چاک کر کے ان کا جگر نکال لیا اور اس کو چبایا، ان کی آنکھیں جو ہے وہ نکال لی گئی تھی، کان کاٹ لیے گئے تھے، ان کی ساتھ لاش کے ساتھ میں مسلح کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا غصہ ہونا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایسے چچا تھے کہ آپ کے ہم عمر چچا تھے۔ جب چچا بھتیجے یا ماما بھانجے ہم عمر ہوتے ہیں تو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اتنی زیادہ محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کیا کہہ رہے ہیں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہ جو بھی ان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا ہندا کے اندر، ہندا کے گھر کے اندر، وہ امان میں ہے، وہ حفاظت میں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں عاجزی کی، جھکاؤ کی، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے، لیکن ایسی عاجزی، ایسا جھکاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے جن لوگوں کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا ہے، جنہوں نے بھی کہا ہے انا شیء کہ میں کچھ ہوں، انا کا لفظ استعمال کیا ہے، جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں ہی ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے، برائیوں کے ساتھ میں یاد کریں گے، سامنے آئیں گے تو ان کی تعریف کریں گے، لیکن جیسے ہی پیچھے جائیں گے تو فوراً ان کی برائی شروع ہو جائے گی۔ تو جنہوں نے بھی انا کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم کے اندر یا ویسے بھی دنیاوی زندگی کے اندر بھی، تو اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب اس کے پاس میں لشکر ہے، پاور ہے، ساری طاقت اس کے پاس میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کچھ موجود نہیں ہے، لیکن اس نے تکبر کیا کہ میں کچھ ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور جو اس کے ماننے والے تھے ان کو بھی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ قوم سمود، قوم عاد، اللہ رب العزت نے اتنی زبردست قوم بنائی کہ 60 ہاتھ لمبے اللہ رب العزت نے ان کو بنایا، اور درختوں کو 2 انگلیوں میں پھنساتے پیڑ کو اکھاڑ لیا کرتے تھے، ایسی طاقت اللہ رب العزت والجلال نے ان کو دی۔ تو انہوں نے بھی چیلنج کیا من اشد منا قوہ، طاقت کے نشے میں آئے، دولت کے نشے میں آئے، انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے ہوا کا عذاب ان پر مسلط کر دیا اور قحط سالی ان پر مسلط کر دی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسی قحط سالی ان پر ہوئی کہ وہ ان کو کھانے پینے کے لیے جب کچھ نہیں ملا تو چوہے پکڑ کر کے، بلی پکڑ کر کے، کتے پکڑ کر کے وہ کھا گئے، اور اللہ رب العزت نے ایسا عذاب بھیجا کہ ان کو ہواؤں کے اندر اللہ رب العزت نے گھمایا۔ ان کا چیلنج تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، لیکن ہواؤں نے ان کو اپنے اندر گھمایا، ہواؤں میں اڑنے لگے، کبھی پہاڑ سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی آپس میں ان کی کھوپڑیاں سر ٹکرا رہے ہیں، اور تربوز کی طرح پھٹ گئے۔ تو کس وجہ سے انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، انہوں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تھا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر تواضع ہونی چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے، ہمارے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے۔ آج یہ سب بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، لیکن کس طرح سے ایک ہو؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کس طرح سے ایک ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو حضرت نے آگے فرمایا کہ مسلمانوں کے ایک ہونے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ مسلمان اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے، مسلمان اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر لے، ایک دوسرے کے سامنے جھکنے لگے، تو اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ایک کر دیں گے، متحد کر دیں گے۔ تو ایک سبق رمضان نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، اور ایک سبق رمضان کا یہ کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے اس پر فخر نہیں بلکہ فکر ہونی چاہیے، اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان تو گزر چکا ہے، اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کی آج 2 تاریخ ہے، اور شوال کے مہینے میں روزے رکھنے، 6 روزے رکھنے کی یہ بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، سمت بعہ ستم من شوال، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 7 روزے رکھے، ایک کل کو رکھ لے، 2 دن چھوڑ دے، پرسوں کو رکھے، بہرحال شوال کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم روزہ رکھیں گے 6 روزے اور 30 روزے ہم نے رمضان کے رکھے، اور اسلامی اعتبار سے جو دن ہوتے ہیں، اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ 354 یا 355 دنوں کا سال ہوتا ہے، تو ہم نے 30 روزے رمضان کے رکھے، اور اللہ کا قانون ضابطہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکی ملے گی۔ تو ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے، 30 کو اگر ہم 10 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بنتے ہیں 300 روزے۔ اب باقی بچے وہ 56 دن، 55 دن، 54 دن، یہ باقی بچے۔ تو اگر ہم نے 6 شوال کے روزے رکھ لیے تو
6 دہی 60 ہوتے ہیں تو 60 کا ہمیں ثواب ملے گا. سال میں دن ہوتے ہیں 355 دن اور روزے ہو جائیں گے ہمارے 360. تو گویا کہ ہمیں پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر ہم اس کو زندگی بھر کرتے رہیں گے, زندگی بھر شوال کے روزے رکھتے رہیں گے, رمضان کے بھی رکھتے رہیں گے, تو گویا کہ ہمیں پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. تو اگر ممکن ہو تو یہ روزے بھی رکھ لیں. اللہ رب العزت کے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.